نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام والی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی عبادات کے اندر اضافہ فرمایا، زیادہ عبادات کی کمر کس لی، اور امت کو پیغام دیا کہ آپ بھی اسی طرح میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب یہ مہینہ آئے تو اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے. انسان غلطیوں اور گناہوں کا پتلا ہے. زندگی کے اندر انسان گناہ بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، چاہے وہ عمل کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ گفتگو کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ انسان جان بوجھ کر کرے
یا وہ انسان ایسے عالم میں کرے کہ اس کو پتہ نہ ہو۔ غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے، گناہ انسان کرتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک سے توبہ کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف پلٹ کر واپس آ جاتا ہے اور گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ اگر انسان ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر اور اس خوف کی وجہ سے توبہ کرے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور خوف ہے۔ محض انسان کا کسی دنیاوی مقصد کے لیے توبہ کرنا یا اس کام سے باز آ جانا یہ توبہ نہیں کہلاتا، اور پھر اس پر انسان ندامت کرے، شرمندہ ہو اور فوراً گناہ چھوڑے، اور وہ ایسے معاملات اگر کوئی حق ہے جو اس کے اور بندے کے درمیان ہے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ حق ادا کرے جس کا اس نے دینا ہے، اس تک وہ پہنچائے، یا پھر وہ معاف کروا لے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے کہ توبہ، انسان توبہ کرتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ انسان جب اپنے مالک کے سامنے توبہ کرتا ہے، اس مالک کو انسان کے اوپر جتنی بھی ناراضگی ہوتی ہے، جتنا بھی وہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے غصے کے اوپر اس مالک کی رحمت بہت زیادہ ہے، وسیع ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ لوگوں یاد رکھو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کو اتنا وسیع کیا ہے، اتنا وسیع کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اور فرمایا ان رحمتی، بے شک میری رحمت، غلبت غضبی، میرے غصے پر، میری ناراضگی پر یہ غلبہ حاصل کر چکی ہے۔ انسان دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں کے اندر تقسیم کیا، اور ایک حصہ اس مالک الملک نے یہ زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت
کا اندازہ انسان کو ہوگا کہ اس مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور صحابہ کو کہا کہ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس جو قیدی آئے ہیں اور ان قیدیوں میں ایک بچہ ہے، اس کی ماں اس بچے کو تلاش کر رہی ہے، کرتی کرتی تلاش کرتی کرتی بچے تک پہنچ جاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ کے اندر پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والے ہیں، وہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے آگ سے بچنے کے لیے ایک گناہوں سے صاف ہونے کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ اور توبہ ایک جنت کے دروازے کا نام بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جنت کے اندر بھی ایک دروازہ ہے جس کا نام باب التوبہ ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے، ایک جنت کے اندر دروازہ ہے جس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ بار بار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ گناہ کر لیا ہے اور توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کے سامنے کیسے توبہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ سے بار بار توبہ کرے کہ اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے گناہوں سے یا اللہ کئی گناہ زیادہ تیری رحمت موجود ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذرا قرآن مقدس پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ اس درخت کے نزدیک آپ دونوں نے نہیں جانا، اور پھر شیطان نے ان کو بلا دیا، وسوسہ ڈالا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، کہ شیطان نے اماں حوا اور بابا آدم ان دونوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالیں، خیالات ڈالیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی کہ کیوں منع کیا ہے۔ کہنے لگا میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، اور وہ وجہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جب بھی آپ کسی انسان کو کوئی ایسی وجہ بتائیں گے، اس کے دل کے اندر یہ حرص اور لالچ اور تمنا پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی یہ کام کرنے والا بن جاؤں۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تو دونوں تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے۔ اب کیا ان کے دل میں یہ تمنا پیدا نہ ہوتی کہ ہم فرشتے بن جائیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں؟ یہ تمنا پیدا ہوئی، شیطان نے خیالات ڈالے اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔
اللہ فرماتے ہیں جب پھل کھا لیا جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا، اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں کے ساتھ ڈانپنا شروع کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ اب میری جنت سے چلے جاؤ، میری جنت کے اندر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ آدم بھی اور اماں حوا بھی وہاں سے نکل آئی، اور ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا، کیونکہ جن کو ورغلایا ہے ان کو بھی نکالا ہے، تو ورغلانے والے کو اللہ رب العالمین کیوں نہ نکالے، اس کو تو پہلے نکالنا ہے، اور اللہ نے اس کو بھی نکال دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا پریشانی کے عالم میں ہیں کہ کس انداز کے اندر اپنے مالک کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے اور اللہ ہمارا یہ گناہ معاف کر دیں اور ہمیں توبہ کا موقع مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلے پارے کے اندر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا میرے اللہ میں بڑا ہی گنہگار بندہ ہوں، بڑا ہی خطا کار بندہ ہوں، بڑا ہی سیاکار بندہ ہوں، اللہ میرے تو علم کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کو جانتا ہے، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن میں تیرے دروازے پہ آ کر تجھ سے کچھ کلمات مانگتا ہوں تاکہ ان کلمات کے ذریعے اللہ میری توبہ کو تو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھ سے کلمات مانگے، میں نے وہ کلمات دے دیے سورۃ الاعراف کے اندر، اور وہ کلمات سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں نے وہ کلمات پڑھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں کہنے لگے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، اپنی رحمت نازل نہ کی، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی چادریں نہ اوڑھ دیں تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ جب دونوں نے یہ آیت پڑھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتاب علیہ، میں نے ان کے اوپر توبہ کی ہے، انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحمت نازل کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اور دیکھیے قرآن مقدس کا سورۃ یونس کے اندر چلے جائیے، اللہ نے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کسی پر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس قوم کے اوپر ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنا ہے تو پھر اللہ عذاب واپس نہیں لے جاتے ہیں، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہتا ہے۔ لیکن ایک قوم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایسی ذکر کی ہے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ نے عذاب بھیجا ہوا اللہ نے واپس لوٹا دیا ہے کہ اب عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سچے دل سے توبہ کی ہے۔ وہ قوم سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے اور عذاب چند دنوں کے اندر اندر تمہارے اوپر آ جائے گا، لہذا یہ بات کہہ کر اپنی قوم کو اکیلے چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں عذاب کے، کالے کالے بادل بھی آ رہے ہیں، سیاہ بادل ہیں، رات ہونے لگی ہے اور سورج جو ہے وہ چھپ چکا ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔
اعلان کرتے ہیں سارے اپنے گھروں سے نکل آؤ، عورتوں کو بھی لے آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، بوڑھوں کو بھی لے آؤ، جوانوں کو بھی لے آؤ، ایک میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیا ہوا عذاب اس قوم سے واپس لے لیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، او امت محمدیہ کے لوگوں، اگر اللہ رب العالمین اس قوم سے عذاب آیا ہوا واپس لے جا سکتے ہیں تو اللہ اس قوم اور اس امت محمدیہ سے بھی یہ کرونا والا عذاب واپس لے جا سکتے ہیں۔ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ لیکن جاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو خشکی کے اندر اور تری کے اندر یہ جو تم فسادات دیکھتے ہو، یہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، جو وہ کماتے ہیں وہی ان کے سامنے آتا ہے۔ آپ چلے جائیں بازاروں کے اندر، آپ چلے جائیں اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی ان کی ملاقات کر کے ان کے احوال معلوم کریں، ان کا طریقہ معلوم کریں، ان کا عمل معلوم کریں، ان کا کردار معلوم کریں کہ ان کا کردار کیسا ہے، لین دین ان کا کیسا ہے، ان کی گفتگو کیسی ہے۔ اور جب یہ سارے معاملات ہمارے شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، توبہ ہم نہیں کرتے، رمضان آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، رمضان آ گیا، ہم نے وہی چغل خوری نہیں چھوڑی، ہم نے وہی دو نمبری نہیں چھوڑی، ہم نے وہی ملاوٹ نہیں چھوڑی، ہم نے وہی دھوکہ نہیں چھوڑا، ہم نے وہی جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑی، ہم وہی تو سارے کام کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کرونا کا عذاب دور کر لے۔ یہ ایسے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے میں کیسے کہاں پر انسان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہی سیدنا یونس علیہ السلام چل پڑتے ہیں، سمندر کے اندر کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں، چلتے 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 یہ کشتی پانی کے بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، قرآن اندازی کی جائے، کس کا نام نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک سے صلح کر لے۔ اس کشتی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہے اور وہ چھپ کر اس سے بھاگ رہا ہے۔ جب قرآن اندازی کرتے ہیں نام نکلتا ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا، پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، جسم کو دیکھتے ہیں، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوبارہ کرتے ہیں پھر بھی نام سیدنا یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، اور جب انہوں نے پھینکا میں نے کیا کیا، پانی کے اندر نہیں جانے دیا، میں نے نیچے سے بڑی مچھلی بھیج دی، میں نے اس کو کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی جام زور لگا کے اپنا منہ اچھی طرح کھول لینا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تاکہ سیدنا یونس علیہ السلام پورا کا پورا آپ کے پیٹ کے اندر چلا جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی آپ کا کانٹا اس کو نہ لگے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح زندگی گزر
گزرتی رہی آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مالک سے رجوع کیا، اپنے مالک سے صلح کر لی۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور وہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر پکارا۔ کتنے اندھیرے ہیں؟ ظلمات جمع ہے، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کے اندر وہ جو جھلی جس کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اس کا اندھیرا۔ تین اندھیروں کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ تو رحم نازل کرنے والا ہے، تو رحمت نازل کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ، دیکھیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، اگر سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، اللہ کو راضی نہ کر لیتے، اللہ فرماتے ہیں تو پھر قیامت تک اللہ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اللہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، میں کیسے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا جس نے زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا، جتنے بھی کام کیے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں، گناہوں کے کام کیے ہیں۔ ایک دن وہ بندہ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے کہتا ہے دیکھو میرے پاس کتنا مال و دولت ہے، سب کچھ یہ تمہارے لیے ہے، میرا وقت قریب ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے آگ کے اندر جلا دینا، پھر میری جو راکھ ہوگی اس کو اکٹھا کر لینا، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کو کچھ سمندر کے اندر پھینک دینا، اور کچھ ہوا کے اندر جب تیز آندھی آئے اڑا دینا۔ اسی طرح بیٹوں نے کیا، سمندر کے اندر پھینک دی، ہوا کے اندر اڑا دی، لیکن وہ مالک الملک، کیوں وہ مالک الملک ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ اس مالک نے سمندر کو حکم دیا اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کر لو، زمین کو حکم دیا اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کر لے۔ جب وہ اکٹھی ہو گئی اللہ نے ایک زندگی دے دی، بندہ زندہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے بندے مجھے یہ تو بتا یہ کام تو نے کیوں کروایا ہے اپنے بیٹوں سے، یہ کام تو نے کیوں کروایا ہے اپنے بیٹوں سے؟ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کروایا ہے کہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا میرے گناہوں کا حساب لے لیا اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میرا ذرہ ذرہ الگ ہو جائے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اس کی یہ بات سن کے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ تو اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم معافی مانگنے والے بنے۔ اللہ تو ہر وقت تیار ہے کہ میرے بندے میرے دروازے پہ آئیں تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا آئے اور توبہ کر لے، رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا آئے اور توبہ کر لے۔ ذرا اور دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا رب ہے، اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر چاہے تو مجھے وہ پکڑ لے، وہ پکڑ سکتا ہے، یہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اگر تو پکڑ لے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرا رب ہے، یہ پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنے پہ آ گیا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ پھر اس کی توبہ کو قبول کر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بار بار یہ بندہ گناہ کرتا ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو جنگل کے اندر جا رہی ہے، چلتی چلتی اس کو پیاس لگی ہے، پانی تلاش کر رہی ہے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے، لیکن پانی نہیں مل رہا، چلتی چلتی آخر کار اس کو ایک کنواں ملتا ہے، اس میں اترتی ہے، پانی پیتی ہے، جب باہر آتی ہے تو ایک کتا کھڑا ہوا ہے، اس نے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان لٹکائی ہوئی ہے، چکر لگا رہا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، پھر اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور اس کنویں کے اندر لٹکایا، اس کے اندر پانی داخل ہوا، باہر لا کر اس کتے کو پلاتی ہے، یہ فاحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، لیکن اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بدکارہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر وہ دیکھیے ایک بندہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، چلتا ہے کہ میں جاؤں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، پوچھنا شروع کر دیتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ایک صوفی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ حلی توبتن، میرے لیے توبہ ہے یا کوئی نہ، میں نے 99 قتل کیے ہیں، وہ کہتا ہے 99 قتل کیے ہیں، بغیر حساب کے قتل کیے ہیں، بغیر جرم کے قتل کیے ہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جہاں پر 99 قتل کر کے جہنم کے اندر جانا ہے تو چلو سینچری پوری کیوں نہ کر دی جائے، اس کو بھی مار دیتا ہے، لیکن دل کے اندر پھر بھی تڑپ ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، پھر ایک بندے کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، وہ بندہ کہتا ہے بالکل توبہ ہے، لیکن جہاں سے تم آ رہے ہو یہ بستی اللہ کے نافرمانوں کی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، یہ خطا کاروں کی بستی ہے، اس بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں توبہ کر لینا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بندہ ابھی چلتا ہی ہے، تھوڑا آگے پہنچتا ہے، اللہ کی قضا کے فیصلے آ جاتے ہیں، اس کو موت آ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اس وقت اپنا سینہ اس بستی کی طرف آگے کی طرف کر لیا جس